الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس وإن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اما بعد، قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ سورۃ الحج کے آخری رکوع کی 6 آیات ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام، اس کی ہر آیت پروردگار عالم نے معنی و مطالب و معارف کے سمندروں کو اس میں سمو کر بنی نو انسانوں کے سپرد فرمایا۔ قرآن مجید کے ایک خاص اسلوب ہے کہ ہر موقع پر ایک خاص طور پر دعوت فکر اور
بنی نوع انسانوں کو ہدایت کا سامان مہیا فرماتا ہے۔ بظاہر یہ 6 آیات ہیں، لیکن اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اپنے مقام پر ایک خصوصیت کا مقام رکھتی ہے، اور یہ سورہ حج کی آخری 6 آیات بھی اپنی جگہ ایک منفرد خصوصیت کی حامل ہیں۔ اللہ کے کلام کی یہ شان اور اس کی یہ خوبصورتی ہے، ہم اس پر جتنا تدبر کریں گے اتنا کم ہے۔ آپ دیکھیں کہ 6 آیات کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلی 4 آیات اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسانوں کو دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس۔ اللہ نے خطاب میں تمام بنی نوع انسانوں کو جمع فرما لیا۔ 4 آیات اللہ رب العزت اپنی وحدانیت، رسالت اور آخرت پر کلام فرماتا ہے۔ ماباقی جو 2 آیت ہیں اس میں اللہ نے خاص طور پر صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ اور آپ دیکھیں کہ ابتدائی 4 آیات میں اور آخر کی 2 آیات میں بنیادی طور پر قاری القرآن کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ ابتدا کی 4 آیات میں فعل امر کا صیغہ اللہ نے صرف ایک ہی مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ فاستمعوا میں پروردگار عالم نے فعل امر کے صیغے سے خطاب فرمایا، ماباقی وہاں پر کوئی حکم یا امر بیان نہیں فرمایا۔ لیکن بعد کی 2 آیتوں میں آپ دیکھیں کہ کتنے فعل امر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا وجاہدوا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ۔ آپ دیکھیں اگر غور کریں تو 8 مقام ایسے ہیں 2 آیت میں جس میں پروردگار عالم نے فعل امر یعنی آرڈر کے فارم کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن کہاں پر، کس مقام پر اور کس ٹائم پیریڈ میں نازل ہوا۔ ٹائم اینڈ اسپیس کیا ہے قرآن کے نزول کا؟ اگر ہم عیسوی تاریخ سے دیکھیں تو 610 اے ڈی یعنی 610 عیسوی سے لے کر 632 632 اے ڈی تک قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ یہ قرآن کے نزول کا ٹائم پیریڈ ہے 610 اے ڈی ٹو 632 اے ڈی۔ اس عرصے میں قرآن نازل ہوا، اس وقت میں قرآن نازل ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا جو محل وقوع ہے کہاں نازل ہوا، تو پورے کرۂ زمین پر اللہ رب العزت نے سرزمین حجاز کا انتخاب فرمایا۔ چاہے وہ صورتیں مکی ہوں یا مدنی ہوں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف ہو یا سفر تبوک ہو، یہ تمام حصہ جغرافیکلی حجاز کہلاتا ہے۔ اب آپ کے پاس یہ بات آ گئی کہ 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک کا یہ ٹائم پیریڈ ہے اور اسپیس کیا ہے؟ حجاز ہے۔ اب جب قرآن کو ہم مطالعہ کریں گے تو قرآن کی یہ خوبی و خوبصورتی ہے کہ پہلے جو مخاطب ہے قرآن کے، قرآن پہلے کس کو ایڈریس کر رہا ہے، کسے موٹیویٹ کر رہا ہے، کس کے سامنے کلام کر رہا ہے، وہ اولین مخاطب سرزمین حجاز میں بسنے والے بنی نوع انسان ہیں۔ ان کا ذہنی سطح کیا ہے، ان کی استطاعت کیا ہے، علمی سطح کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔
لیکن اس کے برعکس ایک اور اہم بات ہے کہ قرآن آخری صحیفہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے، جہاں وہ سرزمین حجاز میں بسنے والے افراد کے لیے سرنامہ ہدایت ہے، وہیں پر صبح قیامت تک پورے کرۂ ارض میں جتنے انسان پیدا ہوں گے صبح قیامت تک ان سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اول جو مخاطب ہیں سرزمین حجاز کے، ان کے پس منظر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کلام فرماتا ہے، اور وہ جلی ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، لیکن انہی آیات میں، اسی کلام میں کچھ چیزیں پروردگار عالم نے مخفی رکھی ہے، تاکہ جب انسانی ذہن ترقی کرے گا، فلسفے کے میدان میں قدم رکھے گا، سائنسی علوم میں ترقی کرے گا، اور جب اس کے مطالعے میں قرآن آئے گا تو وہ اس مقام پر رک جائے گا، وہ غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اور اس کے لیے نئی نئی راہیں پروردگار عالم کھولتا جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مخاطب ہیں وہ پہلے مخاطب سرزمین حجاز کے بندے، لیکن صبح قیامت تک آنے والے تمام اولاد آدم کے لیے قرآن ہدایت نامہ ہے، اور جیسے جیسے انسانی ذہنی سطح بلند ہوتے جائے گی، علم و معارف کے دروازے کھلتے جائیں گے، فلسفہ سائنس ترقی کرتا جائے گا، فلسفی بھی رک جائے گا، سائنسداں بھی رک جائے گا۔ اب اس یہ پہلی آیت میں میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، تم اسے غور سے سنو۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ان میں اتنی قوت و طاقت و قدرت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی کو پیدا کر سکیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگر وہ تمام بت جمع ہو جائیں تب بھی وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ مزید آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شے مکھی ان کے سامنے سے اڑا کر لے جائے تو وہ انہیں واپس لانے کی بھی قوت نہیں رکھ سکتے۔ لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، اب فرما رہا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے وہ جو چاہتا ہے، اور وہ بھی کتنا کمزور ہے جس کو چاہا جا رہا ہے۔ یہ آیت کا آخری حصہ جو 3 الفاظ پر مشتمل ہے، بڑے بڑے فلاسفہ یہاں پر رک جاتے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب۔ میں پہلے چاہتا ہوں کہ یہ 6 آیات کا رواں ترجمہ آپ کے پیش نظر کروں تاکہ بعد میں بات کو سمجھنے میں آپ کی آسانی ہو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ فرما رہا ہے اے لوگو میں تمہیں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، تم توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بناتے ہیں وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کہ وہ سب جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر کوئی شے ان کے سامنے سے لے کر چلے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور کتنا ہی کمزور ہے جس کو چاہا جا رہا ہے۔ ما قدر اللہ کا قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ کی قدر ویسے نہیں کی گئی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے، بے شک یقیناً اللہ قوت والا ہے، صاحب طاقت ہے۔
ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اللہ چن لیتا ہے پیغمبروں کو ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے اور سب کچھ سننے والا بھی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ تمہارے سامنے کا بھی جانتا ہے اور تمہارے پیچھے کا بھی جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہیں پر تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، بندگی کرو اپنے رب کی، اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے دین کے لیے جس دین میں کوئی تکلیف کوئی تنگی نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ کیا ہے؟ تمہارے باپ تمہارے دادا ابراہیم ہی کا دین ہے۔ هو سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا پہلے بھی نام مسلم یا مسلمان رکھا۔ وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور اس قرآن میں بھی ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تم پر رسول کو گواہ بنایا گیا ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اور وہی تمہارا پالنہار، تمہارا مددگار، تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ یہ آیت کا سرسری ترجمہ ہے، اب اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن يسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ ہم قرآن مجید 3 سبجیکٹس پر خاص طور پر بات کرتا ہے۔ ایک ہے ایمان باللہ، توحید کے ساتھ، ایک رسالت، اور دوسرا آخرت۔ ایمان باللہ توحید کے ساتھ میں نے اس لیے اس کو زور دے کر بیان کیا کہ خدا کا انکار، اللہ کا انکار کسی دین و مذہب میں کبھی نہیں رہا۔ وہ جو بت پرست مشرک تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ان کا جرم اور ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سے خداؤں کو انہوں نے تخلیق کر لیا تھا، بہت سے خدا بنا لیے، کوئی کسی کا خدا، کوئی ہوا کا خدا، کوئی بادل کا خدا، کوئی پانی کا خدا، عجیب و غریب خداؤں کو بنا لیا، جس سے ایمان باللہ توحید کے ساتھ نہیں رہا۔ عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو فادر مانتے ہیں، عیسیٰ کو سن مانتے ہیں، اور میری کو اس کی وائف مانتے ہیں۔ گویا انہوں نے ایمان باللہ توحید کے ساتھ باقی نہیں رکھا، مزید اس میں خداؤں کو شریک کر لیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ آج کے دور میں ایتھیزم پر غور کریں گے، سابقہ انسانی تاریخ میں ایتھیزم کہیں پر وجود میں نہیں ہے، لیکن آج موجودہ دور میں ایتھیزم ہے۔ ایتھیسٹ بھی خدا کا انکار نہیں کرتا۔ اس نے کیا کیا؟ خدا کی جگہ مادے کو بٹھا دیا، میٹیریلسٹک کو اس نے وہاں پر رکھ دیا کہ جو کچھ ہے وہ میٹیریل ہے، مادے کو خدا کی جگہ رکھا۔ اور ہر ذہن، کوئی ذہن ہو جائے،
وہ کہیں نہ کہیں یہ مانتا ہے کہ اللہ ہے۔ ہندوؤں کے پاس بھی عقیدہ ہے، مہادیو ایک کو مانتے ہیں، اس کے ماتحت دیوی دیوتا پتہ نہیں اور کتنے سینکڑوں خداؤں کو انہوں نے پیدا کر لیا۔ اسی کے علاوہ گریک ہسٹری یا رومن ہسٹری میں بھی دیکھیں گے تو وہ بڑے جی سے جو گاڈ لکھتے ہیں وہ گاڈ ایک ہے، لیکن پھر چھوٹے جی سے گاڈس گاڈیسز لکھ کر دیوی دیوتاؤں کا تصور، یعنی انسانی ذہن میں خدا کا تصور ضرور ہے لیکن توحید کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام روئے زمین پر وہ واحد دین ہے جس نے اللہ کی توحید کے ساتھ خدا کی وحدانیت کو پیش کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے توحید خالص۔ اللہ توحید خالص چاہتا ہے۔ خدا کے ساتھ اگر آپ کسی کو اس کا معاون، مددگار یا شریک کر لیں گے تو خدا کے پاس وہ توحید خالص نہیں ہوگی۔ اب یہ جو لوگ مکے کے یا مدینے کے یا حجاز کے ہیں، ان کا اپنا ایک کلچر تھا کہ ان کے پاس سینکڑوں دیوی دیوتا تھے، ان کے سامنے نذرانے رکھے جاتے، چڑھاوے پیش کیے جاتے، منتیں مانی جاتی، نیازیں مانی جاتی، ان کو دھویا جاتا، چاٹا جاتا، ان کو خدا سمجھا جاتا، ان کی عبادت کی جاتی۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ غور سے سنو، میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں، فاستمعوا لہ، کہ غور سے سنو، یہ جو ہیں جس کو تم بتوں کو خدا بنا لیے ہیں، یہ تو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، جو ان کے خدمت میں جو چڑھاوے چڑھائے جاتے، جو غذائیں رکھی جاتی، ایک معمولی عام انسان بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی غذا کے سامنے جو غذا رکھی گئی ہے اس پر مکھیاں بن بنائیں تو وہ خاموش رہے اور وہ انہیں ہٹائے نہیں۔ ہر انسان مکھی کو اڑاتا ہے، لیکن ان بتوں میں تو اتنی تمیز بھی نہیں ہے، اتنی ان میں عقل بھی نہیں ہے، ان میں اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی غذا پر بیٹھنے والی مکھیوں کو اڑا سکے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو بت پرستی کر رہے ہو، جو خدا کے علاوہ بتوں کو بنا لیا، یہ قرآن کی یہ آیت مبارکہ سورہ حج کی، اگر اس کا آپ عملی اگر کوئی پریکٹیکل ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاشرے میں لوگ بت پرست تھے، ستارہ پرست تھے، بادشاہ پرست تھے، لہذا ان کے قوم کے افراد کسی تہوار میں شہر سے دور نکل گئے۔ حضرت ابراہیم نے بہانہ بنا کر ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ جب وہ شام میں لوٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے معبد، ان کے مندر، ان کے کلیسا میں جتنے بت ہیں ان میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ ٹوٹا ہوا ہے، ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، اور جو بڑا بت ہے اس کے گلے میں جو آلہ ہے جس سے ان بتوں کو توڑا گیا ہے وہ لٹکا دیا گیا۔ لوگوں میں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی۔ آپ تصور کریں کہ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر اگر ایک مندر کے بت کو توڑا جائے تو کتنا ہنگامہ برپا ہوتا ہے، تو سوچیں ابراہیم کے زمانے میں کتنا ہنگامہ برپا نہیں ہوا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور وہ ان بتوں کو برا کہتا ہے، شاید ممکن ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا، لہذا اس کو بلایا جائے۔ حضرت ابراہیم کو طلب کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا، ہمارے خداؤں کو توڑا؟ حضرت ابراہیم ایک منطقی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جو آلہ ہے جس ہتھیار سے بتوں کو توڑا گیا ہے وہ تو تمہارے بت کے بڑے بت کے گلے میں ہے، اس سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تم بھی جانتے ہو یہ بت نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں۔ اسی عملی اس تمام حصے کو اللہ نے سورہ حج کی اس آیت میں مثال کے طور پر بیان فرما دیا۔
اور پھر اس کے بعد ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں وہ جو چاہتے ہیں اس کو، اور وہ بھی کتنا کمزور ہے جس کو چاہا جا رہا ہے۔ یہ ایک 3 جملوں پر مشتمل آیت کا آخری حصہ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس پر سیر حاصل گفتگو آئندہ نشست میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔